میرے سابقہ شوہر نے مجھے بہت سمجھایا تھا اور بہت قائل کیا تھا، مگر میں اس غلط عمل سے باز نہ آئی تو اس نے مجھ سے بیٹی چھین کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میرا نام مسرت عالم ہے۔ میں ایک پڑھی لکھی باشعور خاتون ہوں، مگر میں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ عورت واقعی ناقص العقل ہوتی ہے۔ اس کے فیصلے میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہوں، کوئی پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، جج، عالمہ فاضلہ، حافظ القرآن یا کسی بھی عہدے پر موجود عورت جب بھی اپنی ذات کے متعلق مکمل خود مختار ہو کر فیصلہ کرے گی، اس فیصلے میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی۔ میں نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا۔ پہلے بات تو میرا فیصلہ ہی غلط تھا، دوسرا اس میں بھی بہت ساری خامیاں تھیں۔ آپ بھی پڑھیں میری کہانی میری زبانی۔ میرا تعلق سرگودا کے تحصیل بھلوال کے ایک دور دراز گاؤں سے ہے۔ میری ساری فیملی الحمدللہ پڑھی لکھی ہے۔ میں نے بھی کیمسٹری میں ایم فل کر رکھا ہے۔ میرے گھر والوں نے میری شادی دور پار کے ایک رشتہ دار سفیان سے کر دی تھی۔ سفیان ملٹری انجینئرنگ سروسز میں SDO تھا۔ بلا شبہ وہ اچھی شکل و صورت اور شخصیت کا مالک تھا، مگر میں نے دوران تعلیم ہی اپنی یونیورسٹی کے کولیگ فرحان کو پسند کر لیا تھا۔ میرا اور فرحان کا تعلق بہت آگے جا چکا تھا، مگر جب گھر والوں نے مجھ سے سفیان کے متعلق پوچھا تو میں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت لیا اور فرحان کو کہا کہ وہ بھی میرے گھر اپنے والدین کو بھیجے۔ فرحان نے اپنے والدین کو بھیجنے کی حامی تو بھر لی، مگر وقت مقرر نہ کیا۔ میں نے جتنی بار بھی یقین دہانی چاہی، فرحان نے معاملہ ہفتہ 10 دن تک لٹکا دیا۔ جب ہفتہ 10 دن گزر جاتے تو وہ پھر کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ کر ہفتہ 10 دن کا ٹائم بنا لیتا۔ جب چوتھی بار میرے والدین نے مجھ سے میری مرضی جاننا چاہی تو میں نے چاہ کر بھی انکار نہ کر پائی اور نہ ہی والدین کو اپنی پسند فرحان کے متعلق بتا سکی۔ میں نے والدین کی رضامندی میں ہی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ یوں میری اور سفیان کی نسبت طے ہو گئی۔ میں نے فرحان کو منگنی سے آگاہ کر دیا اور یہ بھی کہا کہ اگر اس کے والدین اب بھی مان جائیں تو میں گھر والوں کو منا لوں گی، مگر فرحان نے ایک بار پھر ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے کہہ دیا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہارے دل میں میرا پیار موجود ہے، ہو سکا تو مجھے اپنی محبت اور قرب ہمیشہ بخشتی رہنا۔ فرحان نے مجھے ایک بار پھر اپنی محبت بھری رومانوی باتوں سے موہ لیا تھا اور میں نے شادی کے بعد بھی فرحان سے تعلق رکھنے کی حامی بھر لی۔ یوں دل میں فرحان کو بسائے میں نے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے سفیان کو اپنا مجازی خدا مان لیا اور اس کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی۔ شروع میں سب نارمل رہا۔ جب سفیان اپنی ملازمت پر چلا جاتا تو میں فرحان کو بھی ٹائم دے لیتی، اپنی غیر محرم سے محبت بھی نبھا لیتی اور سفیان آتا تو اس کے سامنے پارسا بن کر اپنا گھر بھی بچا لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی اولاد بیٹی سے نوازا۔ اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے باہم رضامندی سے اولاد میں 3 سال کا وقفہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر 3 سال بعد دوبارہ میرے پیٹ میں نئے وجود کی تخلیق نہ ہو سکی۔ اسی دوران فرحان نے مجھے ورغلانا شروع کر دیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم کسی اور کی ہو کر رہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، گھر والے نہیں مانتے تو میں کورٹ میرج کے لیے تیار ہوں، اگر تم بھی ہمت کرو تو ہم ثابت کر سکتے ہیں، اور محبت سچی ہو تو لوگ لاکھ چاہیں جدا نہیں کر سکتے۔ میں جو پہلے ہی کسی اور نکاح میں ہونے کے باوجود فرحان کے قرب کو ترستی رہتی تھی اور اپنے شوہر میں بھی فرحان کو ہی تلاش کرتی رہتی تھی، جب مجھے میری محبت ملتی ہوئی محسوس ہوئی تو میں نے اسی وقت حامی بھر لی اور جان بوجھ کر کسی ذریعے سے سفیان تک اپنے اور فرحان کے تعلقات کی خبر پہنچا دی۔ مگر حیرت انگیز طور پر میرے شوہر نے روایتی مردوں کی طرح بنائے طیش میں آئے جذباتی فیصلہ کرنے، مجھے مارنے پیٹنے،
یا طلاق دینے کے بجائے مجھے نرمی سے سمجھایا، مجھے میرے والدین کی عزت کے متعلق سوچنے کا کہا، بیٹی اور گھر کے متعلق سوچنے کا کہا، مگر میں نے کسی بھی صورت میں فرحان کے ساتھ تعلق رکھنے سے باز نہ آئی۔ تو مجھے قرآن و احادیث کی روشنی میں غیر محرم سے تعلقات کے عذاب کے بارے میں بھی بتایا۔ پھر بھی بات نہ بنی تو میرے والدین سے بات کی، مگر چونکہ مجھے فرحان نے محبت کے وعدوں پر سبز باغ دکھا رکھے تھے، لہٰذا میں نے فرحان کے کہنے پر اپنے شوہر سفیان پر گھٹیا الزامات کی بوچھاڑ کر دی، اور سفیان نے مجبوراً مجھ سے بیٹی چھین کر مجھے طلاق دے دی۔ میں نے بجائے والدین کے گھر عدت گزارنے کے فرحان کے ساتھ فرار ہو گئی، اور عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کا انتظار کرنے لگی۔ اسی دوران فرحان کے کہنے پر میں نے اپنے سابقہ شوہر پر بیٹی حوالگی کا کیس کر دیا۔ فرحان نے مل ملا کر فیصلہ میرے حق میں کروا دیا، جو بظاہر کسی بھی صورت میں ممکن نہ تھا۔ یوں میری 5 سالہ بچی بھی مجھے مل گئی، اور طلاق کے 1 سال بعد فرحان نے مجھ سے نکاح کر لیا، مجھے لے کر کراچی چلا گیا۔ کراچی میں نے پرائیویٹ کالج میں پڑھانا شروع کر دیا اور شام کو اکیڈمی بنا لی، جبکہ فرحان نے کسی پرائیویٹ فرم میں جاب شروع کر دی۔ میرا اور فرحان کا وقت بہت اچھا گزرا، یہاں تک کہ میرے ذہن سے مکافات عمل والی بات بھی نکل گئی۔ میں اپنی خوشیوں بھری زندگی میں ڈوبی رہی۔ مجھے کبھی والدین سے بچھڑنے، اپنے سابقہ شوہر پر بہتان لگانے، ایک معصوم بچی سے اس کا باپ چھیننے کا دکھ نہ ہوا۔ نہ ہی کبھی فرحان کی طرف سے مجھے کوئی طعنہ، دکھ یا تکلیف پہنچی۔ میں اپنے فیصلے پر ہر لحاظ سے مطمئن رہی، یہاں تک کہ میری فرحان کی شادی ہوئے 10 سال کا وقت بیت گیا۔ ان 10 سالوں میں کبھی پلٹ کر بھی میں نے والدین کی خبر نہ لی، نہ ہی سفیان کے متعلق سوچا، مگر 10 سال بعد میرا مکافات عمل شروع ہو گیا۔ 10 سال بعد میں نے فرحان کو اپنی بیٹی کے ساتھ غیر حالت میں دیکھ لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے میری گزری ہوئی ساری زندگی اور ہر فیصلے پر پانی پھیر دیا۔ قدرت کی طرف سے میرے منہ پر مارا گیا یہ ایک ایسا زناٹے دار تھپڑ تھا جسے برداشت کرنے کی سکت بھی شاید مجھ میں نہ تھی، مگر تقدیر نے یہ میرے نصیب میں لکھ دیا، اور یہ میرے ہی کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ تھا۔ میں نے تب تیش میں آ کر اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تو فرحان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اسی وقت مجھے طلاق دے دی، اور پھر مجھے بتایا کہ کل میں تمہاری بیٹی سے نکاح کر رہا ہوں۔ فرحان کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ فقط الفاظ نہیں، پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا۔ اس وقت مجھے فرحان کی طرف سے دی گئی طلاق کا دکھ نہیں تھا، جتنا دکھ مجھے فرحان کا میری بیٹی سے نکاح کرنے کا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اپنی بیٹی اور فرحان کے فیصلے کو طاقت کے بل پر نہیں روک سکتی، تو میں نے گڑ گڑانا شروع کر دیا، اپنی بیٹی کو ہاتھ تک جوڑ دیے اور اسے اسلامی تعلیمات سے سمجھانا شروع کر دیا۔ میری باتیں سن کر میری بیٹی طنزیہ انداز میں مسکرائی اور پھر کہنے لگی، آپ نے بھی تو اپنی محبت کی خاطر اپنے والدین، شوہر، بیٹی، بہن بھائی سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ آپ کو بھی تو اس فیصلے سے روکا گیا ہوگا۔ آپ کو بھی اپنی ان اسلامی احکامات کا علم ہوگا جن کو آپ آج مجھے پیروی کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ تب آپ نے ان سب باتوں پر عمل کرنا چھوڑ کر اپنی محبت کو چن لیا۔ بالکل ایسے ہی آج میں نے بھی فقط اپنی ایک ماں کو چھوڑ کر اپنی محبت کو چن لیا ہے۔ اس کے بعد میری سگی بیٹی نے فرحان کے کہنے پر مجھے دھکے دے کر اپنے کمرے سے نکال دیا۔ میں نہ جانے کب ان کے کمرے کے دروازے کے سامنے ہی گری اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے دوسرے دن سورج نکلنے کے بعد ہوش آیا تو تب تک میری بیٹی اور میرا سابقہ محبوب شوہر گھر سے جا چکے تھے۔ میز پر ایک کاغذ رکھا تھا جس پر لکھا تھا، پیاری ماں، کانٹے بونے والوں کا کانٹے ہی نصیب ہوتے ہیں۔ میری بیٹی جا چکی تھی اور میں چاہ کر بھی اسے نہیں سمجھا سکی تھی کہ بیٹی، میں نے کانٹے بوئے تو میرے نصیب میں کانٹے آ گئے۔ تم نے میری حالت دیکھ کر بھی عبرت نہ پکڑی
اور تم نے بھی اپنے لیے کانٹے ہی بو دیے۔ ایک حادثے کی وجہ سے میری ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ میں نے اکیڈمی پڑھانا چھوڑ دی ہے، بلکہ پڑھانا نہیں چھوڑی، جیسے جیسے لوگوں کو میرا ماضی اور میری بیٹی اور میرے شوہر کے تعلقات کا پتہ چلتا گیا، لوگ خود ہی مجھ سے اپنی بچیوں کو دور کرتے گئے۔ اتنی پڑھی لکھی ہو کر بھی آج کراچی کے ایک فلاحی ادارے میں مقیم ہوں، اپنے ماضی پر اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار ہوں اور اپنی بیٹی کے لیے دعا گو ہوں، مگر مجھے نہیں لگتا میری دعائیں میری بیٹی کو مکافات عمل سے بچا پائیں گی۔ آخر میں آپ سب کو نصیحت کروں گی کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، لہٰذا جو آپ کے نصیب میں آ جائے اسے اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر قبول کر لیجئے۔ شوہر کو مجازی خدا کا مرتبہ دیا گیا ہے، لہٰذا اس کے حکم کی تابع رہیں۔ غیر محرم سے تعلق ایک ایسا عمل ہے جس کی سزا جلد یا دیر اسی دنیا میں مل کر رہتی ہے۔